آپ بات کر رہے تھے مایوسی کی. اچھا میں ایک بات کر لوں اس سے پہلے. کل ہم ٹرانسمیشن میں تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, مایوسی پہ مجھے یاد آیا, کل جس طرح سے میں نے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا نا, مجھے لگا وہ ایک امید کے ساتھ آئے. یہ امید, اللہ, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کمال. اب کنٹینیو کریں سر. اور سر میں آپ کی بات بتاؤں, دیکھیں آپ میرے خیال میں صلاۃ التسبیح شروع ہوئی تھی تب آ گئے تھے. وہاں 3-4 قسم کے لوگ ہیں. چونکہ یہ رات ہر مسجد میں ختم القرآن ہوتا ہے 27ویں شب میں, اور یہ معمول ہے دنیا میں, تو کچھ لوگ اپنے ختم القرآن کے بعد آتے ہیں, کچھ پہلے آ جاتے ہیں محفل نعت سننے کے لیے, نعت خوانی سننے کے لیے. لیکن جو کچھ صلاۃ التسبیح پڑھنے آتے ہیں, کچھ صلاۃ التوبہ, کچھ صرف دعا کے لیے آتے ہیں. تو جو میکسیمم جو لوگ ہوتے ہیں وہ دعا کے وقت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر وہ وہاں تک پیچھے تک چلا جاتا معاملہ. اور آپ بلیو کیجئے کہ جتنے مرد حضرات ہیں, آپ کے کیمرہ مین شاید انہوں نے گئے ہوں وہاں پر, اس سے زیادہ لیڈیز ہوتی ہیں. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں خواتین میں اللہ نے امید کا مادہ زیادہ رکھا ہے, وہ اللہ سے زیادہ لوگ آتی ہیں. بے شک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے انسان کو جو سب سے قیمتی چیز دی ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ ہے امید, وہ ہوپ ہے. اگر انسانی زندگی سے امید ختم ہو جائے تو انسان صفر ہے سر. تو یہ امید ہی, اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں سب سے بڑھ کر جس چیز کو ایڈریس کیا نا, وہ اپنی رحمت کو اور اس کو ساتھ امید کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا. جس طرح قرآن میں سورہ یوسف میں وَلَا تَيْأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس, اللہ کی رحمت سے تو کفار مایوس ہوتے ہیں, مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان کو تو دن میں 5 وقتہ نماز اللہ نے دی ہی اسی لیے ہے کہ وہ سجدے میں جا کر اٹھتا ہے نا تو ایک تازہ امید لے کر اٹھتا ہے. نہ صرف یہ کہ اس کی سرکولیشن اچھی ہوتی ہے اور اس کا جو سیریبرل ہیمسفیئر, اس میں بلڈ کی رچ تعداد پہنچتی ہے, اس کے چہرے پر پہنچتی ہے, اسے کرینیل نروز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں پہلے. اچھا, لیکن یہ تو ایک میڈیکل سائنس ہے جو کہ اس کے بینیفٹس ملتے ہیں, لیکن اصل بینیفٹ یہ ہے کہ جب سجدے میں ٹوٹل ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے, انسان جب سجدے میں جاتا ہے نا تو ظاہر بھائی یہ ہمیں کہا کہ پیشانی زمین پر رکھو. 2 چیزیں, ایک تو ناک اور ایک پیشانی. ناک کیوں؟ ناک کا مطلب ہے ایگو, انسان کیا نام بڑی ناک والا ہو, تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے ناک جھکا تاکہ تیری ایگو ختم ہو جائے. اور پیشانی کیوں جھکائی؟ اس لیے کہ ہمارے دماغ میں بہت سارے ہیں, کارٹیکس بھی ہے, پونس بھی ہے, اور یہ چیزیں بھی ہے, سیریبیلمس بھی ہیں, لیکن یہاں پر ڈاکٹر صاحب سیریبرل ہیمسفیئر, یہ 2 لوب ہیں بڑے بڑے. اور انسان جتنا بھی تھنکنگ کرتا ہے, سوچتا ہے, پلاننگ کرتا ہے, اسی ہیمسفیئر سے کرتا ہے. تو جب انسان سجدے میں جاتا ہے نا تو دراصل اپنے سوچنے کی طاقت بھی سرنڈر کرتا ہے اللہ کی بارگاہ. اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نماز کا جو تحفہ عطا فرمایا ہے وہ انسان کو نا امیدی سے امیدی کی طرف لاتا ہے, وہ انسان کو یقین کی طرف لاتا ہے. اور دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں سورہ علق میں فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ, کہ ہم کل تمہیں قیامت میں خطا کرنے والی جھوٹی پیشانی سے پکڑیں گے. تو اب میں یہ سوچ رہا تھا پیشانی سچی اور جھوٹی کس طرح ہو سکتی ہے, لیکن جب پڑھا نا قرآن کی صداقت پر یقین آ گیا کہ جتنا جھوٹ اور سچ بولتے ہیں اسی پیشانی سے بولتے ہیں. تو انسان سجدے میں جا کر ٹوٹل ڈیووشن دیتا ہے. وہ کہنا ہے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ, تو جب سجدے سے نکلتا ہے تو وہ یقین کی دولت لے کر نکلتا ہے. ابھی آپ نے یہ بات کی, علامہ اقبال اس پہ کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی. اچھا, دو رائے ہیں اس میں. ایک کہتے ہیں کہ تو حرم سے آنے لگی صدا, کچھ کہتے ہیں تو فلک سے آنے, کچھ کہتے ہیں زمین سے. میں زمین لیتا ہوں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے بالکل یہی بات ہے, بالکل یہی ہے. دیکھیں قرآن جو ایڈریس کرتا ہے نا, ایک سجدہ جس میں آپ جاتے ہیں نا تو پھر وہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات. اور قرآن جو ایڈریس کرتا ہے نا سارے بھائی, وہ اس کو کہ ولا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ اعلان کر رہا ہے قل یا عبادی, نبی کہہ دو میرے بندوں سے, انداز دیکھیں میرے بندوں سے کہہ دو. اللہ ہمیں اپنا کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اگر تم نے اسراف کر دیا, ظلم کر لیا, کوئی بڑی بات نہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, مایوس مت ہونا. اور پھر قرآن نے کہا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, اللہ سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں,
گویا اللہ سے نا امیدی اللہ نے ظلم قرار دیا ہے. تو امید کی ایسی دولت جو قرآن نے ہمیں دی ہے، ہو سکتا دیگر کتابوں میں بھی ہو، لیکن قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو قرآن انسان کو امید کی طرف لاتا ہے. اور یہی لیکن آج دیکھیے کہ مسلمانوں نے امید ختم کر دی. مسلمانوں نے امید کس سے لگائی ہے؟ دولت سے، مال سے. بڑے بڑے ہم نے کمپٹیشن کر لیے جناب، اس نے برج خلیفہ بنا لیا تو میں فلاں بلڈنگ بناؤں گا، میں فلاں سٹی بناؤں گا. ہم اس کمپٹیشن، اور یہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ عرب کے چرواہے جو بکریاں چرانے والے قرب قیامت میں وہ بڑے بڑے محل اور بلڈنگیں بنائیں گے. دیکھیے کرسچینٹی میں ایز اے ریلیجن یہ کنسیپٹ ہے کہ اگنورنس از دا مدر آف دا پائسٹی. ان کا تصور یہ ہے کہ ایڈم نے جو شجر علم کھایا تھا وہ دراصل ٹری آف دا نالج تھا. کھانے کی وجہ سے نالج آ گئی، اسی نالج کی پاداش میں اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، اور پھر اللہ کے اقوام سے تقویم سے ایک بیٹا بن کر آیا، اور انہوں نے آ کر کروسیفائی ہو کر اپنے آپ کو قربان کر کے وہ آدم اور ان کے بیٹوں کے وہ سن کو معاف کرنے کا سبب بنا. لہٰذا وہاں پر یہ کہ جہالت تقوی کی اصل ہے. آپ بلیو کیجئے، جا کر آپ انسائکلوپیڈیا آف برناٹیکا گریگری پاپا اعظم گریگری II کا فتویٰ پڑھ لیجئے، تو وہاں پر یہ عالم ہے. اور اسلام کی طرف آئیں تو پہلا پیغام ہی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. فقط تعلیم کی بات نہیں، قلم کی بھی بات کی گئی ہے. لیکن آج یہ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، آج وہ جہاں پر کچھ اور تصورات تھے انہوں نے علم اپنا لیا، اور ہم جو ہے وہ گوہر علم سے محروم ہو گئے. بالکل بالکل. اور دیکھیں کوئی یونیورسٹی ہے سر، آپ مجھے بتا دیں کوئی مسلمانوں کی ایسی یونیورسٹی جو ٹاپ 100 میں آتی ہوں؟ سر میں آپ کو خیر اگر ہیں بھی تو ان کو کوئی بہت زیادہ پریزز نہیں ملتے، لیکن مجھے نہیں لگتا سر کوئی ہے. I'm sure کوئی ایک آدھ ضرور ہوگی، مجھے نالج نہیں ہے کیونکہ میں کوئی بات ایسی بلڈنگ اچھی ہوں گی سر، نہیں ہوں گی، لیکن اس کو بھی چلانے والے دوسرے ہی ہوں گے. دیٹ کوڈ بی. جامعۃ الازہر ہے، کچھ اور 2-4 اور ہیں، تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں اٹ از اے ریلیجیس یونیورسٹی. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں یونیورسٹیز کہیں نہ کہیں مسلم دنیا میں بھی ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں. یونیورسٹیز ہیں، میں ٹاپ یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں اور سیکولر ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. میں تو 100%